اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کا فرمان عالی شان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ چند معروضات پچھلی جمعۃ المبارک پہ آپ کی سماعتوں کی نظر اس حوالے سے کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے واسطے جنت ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ہر چیز کو ملوز خاطر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ چند روز کی یہ زندگانی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ تو اس زندگی کے اندر انسان اتنے اور اس انداز سے اور اس شان سے اپنا وقت گزارے کہ دنیا سے جاتے ہوئے پھر کفِ افسوس ملنے نہ پڑے۔ جیسے پیارے صاحبوں، میں نے عرض کیا تھا کہ قید خانے کے اندر کوئی بھی دل نہیں لگاتا، جو دل لگا لے پھر اسے کوئی سیانہ بھی نہیں کہتا۔ تو اس لیے عقل مندی اور دانائی اسی میں ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا جو زندگی کا مختصر وقت ہے اسے اللہ رسول کی تابعداری میں گزارا جائے، اور جو مقصد حیات اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ گروہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم جل وعلا کی عبادت و ریاضت کرنا ہے۔ تو وہ مقصد حیات جو ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمایا، اس کے دائرۂ کار کے اندر اپنی اس مختصر اور فانی زندگی کو گزارا جائے۔ مقصد حیات جس نے بھلا دیا پھر وہ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکا۔ جو منزل کو بھول جائے پھر وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو بھٹک جاتا ہے۔ تو اس واسطے راستے کی خوبصورتیوں کو مد نظر نہ رکھا جائے، راستے کی سہولیات اور راستے کے اندر ملنے والی مختصر سی خوشیوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر ہمیشگی اختیار نہ کی جائے، بلکہ ٹھیک ہے موقع مل گیا تو فائدہ حاصل کر لیں، لیکن آپ کی نظر اپنی منزل پہ ہونی چاہیے۔ جو رستے کے اندر رستے کے نمود و نمائش میں، رستے کی سہولیات میں اور رستے کی خوشیوں میں بہک گیا، پھسل گیا، وہ اپنے رستے سے، اپنے مقصد سے، اپنی منزل سے پھر بھٹک گیا۔ تو اس واسطے پیارے صاحبوں، ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ دنیا نہیں، مقصد حیات دنیا کے نشیب و فراز نہیں، مقصد حیات دنیا کے لہو لہب نہیں۔ یہ مختصر سی چیزیں ہیں، تھوڑی تھوڑی فانی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اگر زندگی کے اندر شریعت کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے ان سے فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور حاصل کریں، لیکن جو مقصد حیات ہے اسے ملوز خاطر رکھیں۔ حضرت انسان کا مقصد اللہ کریم کی بندگی ہے اور اس کی منزل وہ آخرت ہے۔ تو اس واسطے پیارے صاحبوں، جو اس مقصد حیات کو ملوز خاطر رکھے گا، اللہ کریم جل وعلا
پھر اسے صراط مستقیم کے اوپر استقامت بھی عطا فرمائے گا، اور رب کریم جل وعلا اسے دارین کے اندر کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن مقصد حیات کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان قریب ایک وقت آئے گا، جلدی وہ وقت آئے گا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی وہ تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ پیارے صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری حالت کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ 5 چیزوں سے پیار کریں گے اور 5 کو بلا دیں گے، 5 کے ساتھ محبت ہوگی اور 5 کو بلا دیا جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی بات جو مخبر صادق نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بلا دیں گے، اور وہی صورتحال ہے آج ہماری محبت کا مرکز و محور فقط دنیا ہے اور معاملات دنیا ہیں، اسباب دنیا ہیں، آخرت خیال ہی کوئی نہیں، مرنے کا ہمیں جناب خوف اور فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا اور جہان آئے گا جس میں ہم نے منتقل ہونا ہے۔ دنیا کے اندر اس قدر کھو چکے ہیں ہم، اور دنیا کی محبت نے اس قدر ہمیں برباد کر دیا، نہ تو مقصد حیات باقی رہا اور نہ ہمیں فکر آخرت کا احساس اور خیال رہا۔ تو پیارے صاحبو، آنکھیں تو کھل ہی جانی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں نا کہ آج سارے سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، آنکھ کھل جائے گی، پھر ہوش آ جائے گا، لیکن پھر اس وقت اس ہوش کے آنے، اس عقل کے ملنے اور اس پچھتاوے کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا، پھر ہمیں عقل تو آئے گی لیکن بات نہیں بنے گی، پھر ہمیں ہوش تو آئے گا لیکن اس ہوش میں آنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، مرنے سے پہلے ہم اپنے ان لمحات کو، ان مناظر کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو پیارے صاحبو، دنیا سے پیار، دولت سے پیار، یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ یہاں پہ رہنا یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم اللہ کریم جل وعلا کی حکمتوں کے پیش نظر یہاں پہ آئے اور اس نے ہمیں مقصد حیات دیا، اور یاد رکھیں بندگی کا جو مزہ ہے نا، وہ گندگی سے دامن بچا کے جانے میں ہی آتا ہے۔ بندگی کا عروج وہ گندگی سے دامن حیات محفوظ رکھنے میں ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے بے شمار پریکٹیکل آتے ہیں کہ اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز یہ پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے اور قائم کہاں پہ ہوتی ہے؟ بازار میں۔ مسجد سے باہر نماز قائم ہوتی ہے کہ ہم بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نماز تو بے حیائی اور بے غیرتی سے روکتی ہے نا، نماز برائی سے، جرموں سے منع کرتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ لی اور ادھر باہر جا کے آنکھ مٹکا شروع کر دیا تو پھر کون سی وہ نماز؟ نماز تو پڑھ لی اور جھوٹ جناب بڑی دیدہ دلیری سے، دھوکے فراڈ بڑی جناب ہم یا فشانی سے کرتے ہیں، پھر اس نماز کا کیا فائدہ جو ہمیں جرم سے روکے نا، جو ہمیں برائی سے بچائے نا؟ نماز تو پڑھ لی اور جناب کسی کی زمین ہتھیا لی، نماز تو پڑھ لی لیکن پڑوسی کا جینا حرام کر دیا، نماز تو پڑھ لی، عزیز و اقارب کے حق غصب کر لیے، یتیموں کا مال کھا لیا، رستوں کو تنگ کر دیا، اس نماز کا یا اس نیکی کا کیا فائدہ؟ تو احباب ذی وقار، ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ نماز اگر پڑھی مسجد میں جاتی ہے تو قائم کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ معاشرے اور ماحول کے اندر ہوتی ہے۔
اگر ہم جرائم سے اپنے آپ کو روکتے اور بچاتے نہیں تو پھر یہ ہمارا دکھلاوا ہے، ہماری محبت نہیں ہے آخرت کے ساتھ، ہماری محبت نہیں ہے اللہ رسول کے ساتھ۔ ہم تو دنیا کی نظروں میں پاپولر بننا چاہتے ہیں، ہم تو دنیا کے سامنے ہر دل عزیز ہونا چاہتے ہیں۔ اگر رب کو راضی کرنا مقصود و مطلوب ہوتا تو پھر ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتے، اپنے دامن حیات کو ہر گناہ کی گندگی سے آلودہ ہونے سے محفوظ کرتے۔ تو جب گناہوں کی گندگی سے بچایا جائے تو پھر بندگی کا مزہ آتا ہے، وگرنہ کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو، دنیا سے یہ پیار، یہ دنیا سے محبت آخرت کو بلا رہی ہے، آخرت کو ہم فراموش کر رہے ہیں۔ تو کامیاب وہ ہوگا جس کا نقطہ نظر آخرت ہو، جس کا مقصد و محاصل آخرت ہو۔ دنیا کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، بس کشتی اور مرغابی کی طرح وقت اور ویلا گزاریں اور دنیا سے فائدہ ضرور حاصل کریں۔ یہ نہیں ہے، کسی کا یہ قول نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، کوئی دین کی، قرآن کی، اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جناب ایک مسلح پکڑو اور جناب ایک لوٹا اٹھاؤ اور ایک قرآن لو اور جناب کسی جنگل میں گھس جاؤ، کسی پہاڑ کے دامن میں زندگی گزار دو۔ نہیں، آپ جو ضروریات زندگی ہیں، جو آپ کے اوپر فرائض ہیں، دنیا کے زندگی کے معاملات ہیں، ان کو بھی ادا کریں، ان کو بھی آسن انداز کے ساتھ سلجھائیں، لیکن دنیا کے وقت دنیاوی معاملات ہوں اور آخرت کے وقت اخروی معاملات کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھی جائے، روزے کے وقت پہ روزہ رکھا جائے اور کمائی کے وقت کمائی کی جائے، سارے معاملات کو ساتھ لے کر چلیں۔ آپ کی دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، آخرت بھی بھلی ہو جائے گی۔ فقط دنیا کے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے اور دنیا کے ساتھ ہی پیار نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی نے تو ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت یہ تو دو سوکنوں کی طرح ہوتی ہیں۔ سوکن، اب ایک کو راضی کرو دوسری تو بالکل نہیں ہوتی ہے نا، تو دوسری کو کرو تو پہلی پریشان ہوتی ہے۔ بس یہی بات ہے، جو نیرا دنیا کی طرف گیا آخرت روٹھ جائے گی، جو صرف آخرت کی طرف بھاگا پھر دنیا کے معاملات رہ جائیں گے۔ دونوں کو ساتھ لے کے چلو، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ جو اہل اعتدال ہے اور میانہ روی رکھتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا ان کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو اس واسطے پیارے صاحب فرمایا کہ لوگ دنیا سے پیار کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ ہم نے آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، لوگ مال سے پیار کریں گے، محاسبے کو بھول جائیں گے۔ دولت سے پیار ہوگا، محبت ہوگی، لیکن حساب کتاب کے معاملے کو بھول جائیں گے کہ کل حساب بھی دینا پڑے گا۔ آج ہم اپنے سیٹھ کے سامنے حساب دینے لگ جائیں تو پھنس جائیں تو جان نہیں ہماری چھوٹ سکتی۔ آج کسی افسر کے سامنے جناب رگڑا نکل جائے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو پیارے صاحبوں، کل اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ مال کی محبت جو ہے نا، یہ بڑے بڑوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے نامور وہ اس مال کی محبت کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہوئے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں اختصار سے عرض کر دوں، بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے تھے جو قابل نفرت تھے، ہر ایک انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا، ہر ایک ان سے نفرت کرتا، اور وہ بڑے تنگ تھے اپنی زندگانی سے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک برس کا مریض تھا اور ایک گنجا تھا کہ اس کے بال کو نہیں تھے وجود کے اوپر۔ تو عجیب سا بندہ لگتا ہے، جسے برس ہو، خارش برس وغیرہ تھی، اسے وہ رنگ اس کا ڈبا سا ہوتا ہے اور ہر بندہ اس سے تھوڑی سی گھن کرتا ہے، نفرت محسوس کرتا ہے۔ نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ پیارے صاحبو، اگر ہم کسی کو کسی مرض میں مبتلا دیکھیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہ رب کریم تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور پھر اس کی عیادت بھی کریں، اس کے لیے واسطے دعا بھی کریں،
اس سے اپنے واسطے بھی دعا کروائیں، اور کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہا کریں، یہ نہ سوچا کریں پتہ نہیں کیڑے جرمانی سزا پہ لبنی، جو ہماری سوچ ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے پاپ کمائش جناب۔ بھائی یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ اسے یہ سزا یا کوئی آزمائش ہے، کوئی اس کے جرم کا، اسے کسی گناہ کا جناب اسے یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ ظرفی کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس سے دعا کروانی بھی چاہیے اور اس کے حق میں کرنی بھی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا۔ اور تیسرا بندہ تھا نبینا، اب یہ لوگ ان کو پاس بیٹھنے نہیں دیتا تھا، یہ ٹھوکریں کھا کھا کے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے امتحان لیا، پھر آزمائش ہوئی ان کی، اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، وہ شکل انسانی میں آئے اس برس والے کے پاس، ہاں بھائی کیا حال چال ہے، حال احوال پوچھے، اس کے بارے میں اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، دنیا آخرت کی نظر سے دیکھتی ہے، اور تو چاہتا کیا؟ میں چاہتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، اور کیا چاہتا ہے؟ اور چاہتا ہوں کہ میرے پاس جناب کو اونٹوں کا ریوڑ ہو، میں خوشحال زندگی گزاروں۔ تو اسے جناب جبرائیل نے ایک اونٹنی دی اور اس کو ہاتھ پھیرا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ فرمایا یہ لے، اور اس میں اللہ کے حق جو ہے وہ دیکھنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی معاملات سنائے، ایسے ایسے کیا، شفا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے پاس کافی سارا ریوڑ ہو گائیوں کا۔ آپ نے اسے بھی ہاتھ پھیرا، شفا ہو گئی، گائے دی۔ فرمایا اللہ اس میں تجھے برکت عطا کرے گا، اور اس کے حق کو بھی جاننا اور دنیا کے اندر ہی نہ ڈوب جانا۔ نبینے کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہانی سنائی، اور اسے بھی آپ نے ہاتھ پھیرا، شفا یاب ہوا۔ اس نے بکری کا اظہار کیا کہ بکریوں کا ریوڑ ہوا، آپ نے اسے بکری دی، یہ لے اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ وقت گزر گیا، اب وہ معاشرے کے اندر جو ذلیل و خوار تھے، اب وہ معاشرے کے اندر بلند و اقبال ہو چکے ہیں، بڑا نام اور بڑی شان ہو چکی ہے، بڑا ریوڑ ہے ان کے پاس جانوروں کا، بڑی عزت ہے، بڑی دولت ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور جسے کہتے ہیں نا پھیرنی نہ پھر وہ پھر گیا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہم اسے پھیرتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج کسی پہ اچھا ہے تو کل برا آ سکتا ہے، آج کسی پہ برا وقت ہے تو کل اچھا بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ اور حضرت جناب علی نے اسی لیے فرمایا کہ جب طاقت مل جائے اور دولت مل جائے تو پھر گھمنڈ نہ کرنا، کسی غرور میں نہ پڑ جانا، اس لیے کہ ہر طاقت کو، ہر عہدے کو، ہر دولت کو زوال بھی آ سکتا ہے، یہ کمزوری اور غریبی میں بھی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر ہمیں خیال کرنا چاہیے ان کا، اور ان پہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو اب آپ ذی وقار پھر آزمائش ہوئی، جناب جبرائیل کو پھر اللہ نے بھیجا، جا ذرا امتحان لینا ان کا۔ جناب جبرائیل آئے اسی پہلے کے پاس جس کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہے، بڑا جناب خوشحال ہے، آ کے اسے سلام کلام کیا، فرمایا غریب مسافر ہوں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو جا رہا ہوں تو سواری کوئی نہیں، اگر مہربانی کر تو ایک کو اونٹ ہی دے دے مجھے، میرا کام بن جائے گا۔ اس نے کہا جی جلو کوئی نہیں، یہ تو سارا اپنا بڑا اوکھا تھا بڑے جناب والی نا، جس طرح ساڑھے حال کوئی نہیں ہے جی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ساری میری اپنی محنت اور کمائی ہے۔ اور انسان کی کیا طاقت ہے؟ آج ہم کہیں جناب ہم نے بڑے حال چلائے ہیں، ہم نے بڑی کھاد ڈالی تھی، ہم نے بڑے جناب اعلیٰ قسم کے بیج ڈالے تھے، ہم نے بڑی ودیا قسم کی سپرے کی تھی، تو فصل کیوں نہ ہوتی؟ اب وہ مالک نہ لگائے، ہم کون ہوتے ہیں لگانے والے؟ اس کی طرف سے برکت نہ آئے، ہم کون ہوتے ہیں محنت کو رنگ لانے والے؟ ہماری محنتوں کو جو رنگ لگتے ہیں اور ہمیں جو عنایات سے نوازا جاتا ہے، یہ اس احکم الحاکمین کی مہربانی ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی کمال اور کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ اللہ کو بڑی بری بات لگتی ہے جب ہم شیخیاں مارنے لگ جاتے ہیں، جناب فصل کیا نہ ہوا اور بڑا خرچہ کیتا سی،
بڑی محنت کی سی، نہ کہا کرو ایسی بات، بس یوں کہا کرو کہ سب میرے مالک کا کرم ہے، میں کوئی شے نہیں۔ تو وہ بھول گیا، اب دنیا کی محبت میں آ چکا تھا، مال کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا، کہا کہ یہ سب میرا ہے، میری اپنی محنت اور کمائی اور کوشش ہے، باقی کسی کا کچھ نہیں۔ جناب چلے گئے، اللہ کریم جل وعلا کے غیظ و غضب کا کوڑا پھر گیا۔ سامعین اسی وقار دوسرے کے پاس گئے جس پہ اللہ نے کرم کیا تھا، وہ اپنے خارش کی اور وہ گنجے پن کی مرض سے نجات عطا فرمائی تھی، گائیوں کا ریوڑ تھا، اس نے بھی یہی کہا سب میرا اپنا ہے۔ جب نبینے کے پاس گئے تو جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے، شکر ہے آپ میرے پاس آئے، آج رب نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس کی راہ میں دے سکوں۔ جناب اگر ایک سے کام بنتا ہے 2 لے جائیں، 2 سے کام چلتا ہے 4 لے جائیں، یہ سب میرے رب کا ہے، میرا کچھ نہیں۔ میں تو اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، جب لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے ادھر ادھر لے جایا کرتے تھے، دنیا مجھے حقارت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، اس وقت کو میں نے آج بھی یاد رکھا ہے، اور یہ عظیم وقت جو مجھ پہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے یہ سب اس کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ لے جائیں تو پھر کیا ہوا؟ پہلے 2 تھے، ان پہ غیظ و غضب کا کوڑا پھر گیا، وہ مال و متاع تباہ ہو گیا اور وہ انہی امراض میں واپس لوٹا دیے گئے۔ اور جس نے رب کو یاد رکھا، رب کی محبت کو ملوز خاطر رکھا، مال کی محبت کو دل میں نہیں آنے دیا، اللہ کریم نے دنیا اس کی سنوار دی اور آخرت کو بھی سنوار دیا۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو، یہ مال و متاع کی محبت بھی انسان کو تباہ کر دے گی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لوگ مال سے محبت کریں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے، حساب ہونا ہے اللہ کی بارگاہ عالی ناز کے اندر، اور وہاں پر جواب دینے بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مال اور دنیا کی محبت کی وجہ سے آخرت کو بھی بھولنا نہیں چاہیے اور محاسبے کو بھی ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، لوگ مخلوق سے پیار کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ اور یہی بات ہے، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے بندے راضی ہوں، ہر وہ بات کی جاتی ہے جس سے لوگ راضی ہوں۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں، علامان والحفیظ، کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں۔ بندہ مر جائے، ہم جنازہ کرتے ہیں، یرا کری تو چھوڑا فلانا نہیں اچھی سکنا، چلو سویرا کری کن رات ساری ایویں رکھی رکھو اس کی، ایویں جناب نہ کو پڑھنے والا، نہ پڑھانے والا، نہ تکڑے والا، نہ سننے والا۔ رب کا حکم کیا ہے؟ جلدی جلدی مرنے والے کو حوالہ زمین کرو، وہ امانت ہے اس کا وجود تمہارے پاس۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ باقی معاملات کے اندر دیکھیں، نماز پڑھنے آئیں گے، اگر جناب نماز کا ٹائم ہو گیا، 4-6 بندے بیٹھے ہوئے، امام صاحب موجود ہیں، ایک بندہ عہدے والا کو پیسے والا آ جائے تو سارے کہتے ہیں ٹھہر کے چھوٹی ذرا نے سنتا پوریا کر دیو۔ پھر کیوں سنتیں پوری کر رہے ہیں؟ ٹائم مکمل ہو گیا، امام صاحب موجود ہیں، شرعی عذر کوئی نہیں، وقت پہ نماز پڑھائی جائے۔ ہم اللہ کے احکام کو ملوز خاطر نہیں رکھتے، مخلوق کو دیکھا جاتا ہے۔ خالق راضی ہو ناراض ہو ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کی رضا کے سامنے مالک ناراض ہو، سارا جہان راضی ہو جائے، کوئی اس کے غضب و غضب سے بچا سکتا ہے؟ صرف رب راضی ہو، باقی سب ناراض ہوں، آپ کو کوئی بھی جہنم میں دھکیل نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کے تن بدن کو آگ لگا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ رب راضی ہے۔ رب راضی تو سب راضی ہے۔ بس اس لیے پیارے صاحبو، رب کی رضا کو ملوز خاطر رکھو، رب کی محبت کو مد نظر رکھو۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مخلوق کی محبت دل میں بسائی ہے، اور خالق کی محبت کے لیے ہمارے دل میں کوئی گوشہ کونا خالی کوئی نہیں۔ اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر لو، جب یہ رب کی محبت سے سرشار ہو جائے گا تو اللہ کریم جل وعلا ہماری دنیا اور آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اس کی محبت ملوز خاطر ہے اور ضروری ہے۔ مخلوق کیا چاہتی ہے، کیا کرتی ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس کی رضا کے سامنے۔
تو اس لیے فرمایا کہ لوگ مخلوق سے محبت کریں گے خالق کو بھول جائیں گے. مخلوق سے بھی پیار کریں، ثواب کا کام ہے، اعلیٰ کام ہے، لیکن خالق سے بھی پیار ہو نا، صرف مخلوق سے نہیں ہو. اور مخلوق کے سامنے خالق کے پیار کو چھوڑ دیا جائے، اہمیت ہی نہ دی جائے، یہ غلط ہے. اللہ سے بھی پیار کرو، اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کرو. چوتھی چیز ارشاد فرمائی، لوگ گناہوں سے محبت کریں گے توبہ کو بھول جائیں گے. پیارے صاحبو، آج گناہ ہم بڑی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں، بڑی رغبت سے، بڑی مٹھاس سے اور بڑی چاہت سے کرتے ہیں، اور توبہ اس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ توبہ کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں. تو گناہ یاد رکھیں انسان کو برباد کر دیتے ہیں. گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے، اگر ہو گیا جھک جائیں رب کی بارگاہ میں. جھکنے والے تر جاتے ہیں اور جو اکڑ جائیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی ہے، معافی مانگ لیں. رحمان و رحیم رب بھول گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں، وہ بخشن آ رہا ہے، معافیاں عطا کرتا ہے. جو اکڑ جائے اور معافی مانگنا چھوڑ دے وہ برباد ہوتا ہے. تو پیارے صاحبوں، اگر غلطی ہو جائے دنستہ نہ دنستہ معافی مانگ لیں اور توبہ کو ملوز خاطر رکھیں. گناہوں سے پیار نہ کریں، محبت نہ کریں. بڑی رغبت اور محبت سے گناہ ہوتے ہیں. ہم سونے لگے ہیں تو پھر جناب گانا تو سننا بنتا ہی ہے نا. بڑا سواد ہے، سنو جی ذرا. کیا سواد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، کیا وہ ہمیں فائدہ دے گا سوائے چند لمحے کانوں کی چاشنی کے. ہر گناہ کی اپنی اپنی لذت ہوتی ہے نا. آنکھ کے گناہ کی لذت اپنی ہے، دیکھنے میں لذت آتی ہے. کان کا گناہ سننے میں لذت آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بولنے کا گناہ یعنی غیبت چغلی وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بولنے میں ہمیں لذت اور مزہ آتا ہے. تو یہ مزہ، یہ لذت، یہ کتنی دیر تک رہے گی؟ مزہ تو تب ہے نا کہ ہم نے رات کو گانا سنا تو صبح تک اس کا سواد رہے. پھر تو چلو بندہ کہتا ہے جی کوئی چخ ماری ہے، کوئی فائدہ بھی ہویا. تو جب پیارے صاحبوں بس سو گئے تو ختم ہو گیا. اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو اور مشقت کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑو. اس لیے کہ لذت بھی چلی جائے گی، مشقت بھی چلی جائے گی، اس کے بدلے میں ملنے والا گناہ اور ثواب وہ صبح قیامت تک تمہارے نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا. آپ وضو کر کے آئے، دھوپ میں چل کے آئے، سامعین سی وقار واپس جا کے جب پنکھے کے نیچے لیٹ جائیں گے، ہماری یہ مشقت یہ چند لمحوں کی چلی جائے گی. اس کے بدلے میں جو ہم نے جمعہ پڑھا، جو آج ہم نے اللہ رسول کے دین کی بات سنی، جو اس پہ غور کیا، اس کے بدلے میں جو ثواب ملے گا صبح قیامت تک نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا. مشقت اور لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں ملنے والا ثواب اور عذاب وہ باقی رہتا ہے. تو اس لیے جب گناہ پیار سے رغبت سے کریں گے تو پھر اس کے بدلے میں ملنے والا جو عذاب ہے، جو گناہ ہے، وہ صبح قیامت تک ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہے گا اور پھر ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے فرمایا کہ لوگ گناہوں سے محبت کریں گے توبہ کو بھول جائیں گے. توبہ کو یاد رکھیں، اللہ بخشنہار ہے. جو اس سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ اسے بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے. پانچویں اور آخری بات ارشاد فرمائی میرے قریب نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ محلات سے پیار کریں گے، قبرستان کو بھول جائیں گے. محلات سے محبت ہوگی. کوٹھی عالی شان ہونی چاہیے، بنگلہ ایسا ہو کہ دنیا کے اندر ہمارے اس علاقے میں کسی اور کا نہ ہو، لیکن قبر اصل ہمارا بنگلہ ہے. اصل کوٹھی مومن کی قبر ہے. اگر اس کو نہیں سنوارا، یہ بنگلے کسی کام آنے کے نہیں ہیں. یہ کوٹھیاں لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. پیارے صاحبو، مومن کی اصل کوٹھی اور بنگلہ اس کی اپنی قبر ہے. اسی واسطے وہ کہتے ہیں نا، کو بزرگ بیٹھے تھے بابا جی بازار میں رو رہے تھے. کسی نے دیکھا، بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ اذان مغرب ہو رہی تھی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن نماز کا کسی کو خیال نہیں ہے، نماز کا کسی کو حیا نہیں ہے.
فرمایا رو اس لیے رہا ہوں گا آج وہ کہہ رہا ہے معافی مانگ لو، آج وہ بلاوا دے رہا کہ آؤ میرے گھر کے اندر، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ ہدایت کی طرف، کوئی نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا مانگ لو مجھ سے، لے لو، کوئی نہیں لے لا، کوئی نہیں مانگ رہا۔ دوسرے دن دیکھا قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے، دیکھنے والے نے کہا جناب ادھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آج یہ مانگ رہے ہیں جھولیاں پھیلا پھیلا کے، مالک بخش دے، آج وہ مان نہیں رہا، آج وہ نہیں مان رہا۔ کل اس لیے رو رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا مانگ لو، آج اس لیے رو رہا ہوں یہ کہتے ہیں مان جا۔ کل یہ مانگتے نہیں تھے، آج وہ مانتا نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ پیارے صاحبو، جب تن بدن کو آگ لگے گی، جب قبر کے اندر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو بھر دیے گئے، تو پھر تو چیخ پکار ہوگی، لیکن پھر وہ نہیں مانے گا، پھر تو تڑپ تڑپ کے کہیں گے مالک مان جا، معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے گلی گلی، نگر نگر، بازار بازار اور بستی بستی مساجد تعمیر کروائیں، ممبر بنوائے، ممبروں پہ اپنے بندے بٹھائے، تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اور انبیاء بھیجے، اور تمہاری ہدایت کے لیے اپنے بندے منتخب کیے جو تمہیں صراط مستقیم کا سبق دیتے رہے، لیکن تم اکڑے رہے اور کیا کہتے تھے؟ بڑی زندگی پڑی ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ بڑا بخشنہار ہے، اللہ مہربانیاں کرے گا۔ پیارے صاحبو، ان دھوکھوں نے کیا کیا؟ ہمیں تباہ کر دیا۔ ہم ذلیل و خوار ہوئے اپنی اس سستی اور اپنی اس مستی کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ کہتا رہا مانگ لو، ہم نے مانگا نہیں، جب ہم کہتے ہیں مان جا، اب وہ مانتا نہیں، تو وقت ہے کہ اس کو منایا جائے اپنی اس حیات ظاہری کے اندر، اپنی اس دنیا کے اندر۔ اور پیارے صاحبو، جتنا دنیا کے محلات سے پیار کرتے ہو، اس سے کہیں گنا زیادہ اپنی قبر کو ملوز خاطر رکھو۔ رب کریم جل والا ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے سے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرمائے گا، ہماری آخرت کی زندگی کو بھی سنوار دے گا۔ لیکن کوشش کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے اور فکر کی ضرورت ہے۔ اس واسطے پیارے صاحبو، اپنی مساجد کو خالی نہ کرو، اپنے قرآن مساجد میں پڑے پڑے بوسیدہ نہ ہونے دو، اس لیے غور و فکر کریں، دنیا کے ساتھ دنیا کو، آخرت کے ساتھ آخرت کو رکھ کے چلیں۔ اللہ کریم جل والا ہمارے جینے کو بھی بے مثال فرمائے گا، ہمارے مرنے کو بھی لاجواب فرمائے گا، لیکن کوشش کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم جل والا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔